جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام صحافی بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ تشریف لائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف صاحب کے صدارت کے عہدے سے استعفے کے بعد جو پوزیشن خالی ہوئی تھی، پارٹی آئین کے مطابق جو ہے اس پہ الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس 18 مئی کو بلایا گیا۔ سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے میاں شہباز شریف صاحب کا استعفیٰ بطور صدر PMLN جو ہے اسے منظور کرتے ہوئے انہیں یہ ریکویسٹ کی کہ وہ نئے صدر کے انتخاب تک یہ ذمہ داریاں جو ہے ان کو نبھاتے رہیں، اور ان کا بطور قائم مقام صدر جو ہے وہ تقرر کر دیا گیا۔ اور پارٹی آئین کے مطابق سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے الیکشن کمیشن مقرر کیا، جس میں میرے ساتھ جو معزز ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ میرے دائیں اور بائیں تشریف فرما ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جو شیڈول جاری کیا اس کے مطابق آج 27 مئی کو صبح 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک نامینیشن پیپرز کا اجرا تھا، اور آج اس وقت میں کوئی 11 کے قریب جو ہے وہ نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ ایشو ہوئے ہیں۔ کل صبح یعنی 28 مئی کو صبح 10 بجے سے 12 بجے تک نامینیشن پیپر جو ہے وہ وصول کیے جائیں گے، اور اگر کوئی آج نامینیشن پیپرز کا اجرا کسی وجہ سے نہیں کروا سکا تو کل بھی جو ہے وہ اجرا ہو سکے گا، اور کل ہی پھر انہیں پیپر فل کر کے 12 بجے سے پہلے جمع کروانے ہوں گے۔ 1 بجے جو ہے وہ جمع ہونے والے پیپرز کی جو ہے وہ اسکروٹنی ہوگی، اور اس موقع پہ تمام سیکنڈری پرپوزر جو ہے ان کا یہاں پہ حاضر ہونا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ 2 بجے کے بعد جو ہے وہ 2:30 بجے تک وڈرال ہو سکے گا نامینیشن پیپرز کا، اور 3 بجے جو ہے وہ فائنل لسٹ جو ہے اس کو مرتب کر دیا جائے گا، اور 4 بجے جو مرکزی کونسل پاکستان مسلم لیگ نون کا اجلاس بلایا گیا ہے 3 بجے کل فلیٹیز ہوٹل میں، اس کا وینیو پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے کہ وہ یہیں پہ 180H ماڈل ٹاؤن پہ ہوگا، لیکن ہیٹ ویو کے پیش نظر جو ہے وہ بہتر سمجھا گیا کہ اس کا انتظام جو ہے وہ فلیٹیز ہوٹل کے ہال میں جو ہے وہ اسے شفٹ کر دیا جائے۔ تو کل وہ 3 بجے اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور 4 بجے جو ہے وہ کل پھر اس الیکشن کا جو ہے وہ مرحلہ وہاں پہ جو ہے وہ تکمیل پائے گا۔ تو ہم آج الیکشن کمیشن کے تمام ممبرز جو ہیں وہ یہاں پہ موجود رہے ہیں۔ صبح 10 بجے بھی نامینیشن پیپرز کو وصول کرنے کے لیے یہاں پہ الیکشن کمیشن کے 2 ممبرز موجود ہوں گے۔ سیکورٹی کے وقت الیکشن کمیشن کے تمام ممبرز یہاں پہ موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ عمل جو ہے الیکشن کا پارٹی کے آئین کے مطابق، پارٹی کے رولز کے مطابق جو ہے بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس کو جو ہے وہ تکمیل تک جو ہے وہ کل پہنچایا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ اس بارے میں آپ اگر کچھ یہ بتائیے گا کہ کل صدر کا الیکشن ہے، تو
کتنے لوگوں نے مقابلے کے لیے امیدوار نواز شریف کے مقابلے میں آئے ہیں جنہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں، اور کل الیکشن کتنے دیر تک اپروکسیمٹلی یہ چلے گا؟ دیکھیں جی 11 لوگوں نے جو ہے وہ پیپرز ایشو کروائے ہیں جی. اس میں بشیر میمن صاحب، عرفان الحق صدیقی صاحب، انوشا رحمان صاحبہ، انجم عقیل صاحب، طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، محمد اسحاق ڈار صاحب، راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب، حافظ حفیظ الرحمان صاحب، شاہ غلام قادر صاحب. ان صاحبان نے آج یہاں سے نامینیشن پیپرز حاصل کیے ہیں. تو اب وہ اپنی پسند کا جو بھی کینڈیڈیٹ چاہیں گے تو اس کے مطابق جو ہے وہ کل پیپر جمع کروا سکتے ہیں. 10 سے 12 بجے تک. ہماری بات یہ ہے کہ یہ سارے میاں محمد نواز شریف کے پرپوزل یعنی کہ غائب کنندہ اور تجویز کنندہ ہوں گے. کیا شاہد خاقان عباسی ایلیجیبل ہے کہ وہ پارٹی الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل یہ جمع کروا سکتے ہیں اس حد تک؟ دیکھیں کاغذات تو جمع کروا سکتے ہیں، باقی ان کی ایلیجیبلٹی کا جو کرائٹیریا ہے وہ تو کل سکروٹنی کے وقت پہ ہی دیکھا جائے گا. سر اس کے رزلٹ کب تک اناؤنس ہو جائیں گے پارٹی صدارت کے بارے میں؟ دیکھیں جی جب فائنل لسٹ ہوتی ہے کل 3 بجے، ان کیس کے ایک سے زیادہ امیدوار ہوتے ہیں تو پھر جو مرکزی کونسل کا اجلاس ہے وہ اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ بلایا گیا ہے. تو یہ کل ہی جو ہے وہ بائی شو آف ہینڈ یا بائی ووٹ جو ہے مرکزی کونسل جو ہے وہ اس کا انتخاب کر لے گی. رانا صاحب عرفان صدیقی صاحب نے کچھ دیر پہلے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ جو بھی 11 کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام نواز شریف کے لیے حاصل کیے گئے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ہی امیدوار کل ہوگا. یہ بتائیے گا مسلم لیگ نون دعویٰ کرتی ہے کہ یہ جمہوری جماعت ہے، لیکن جماعت اسلامی کے علاوہ کسی بھی ایک جماعت میں ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پہ چیئرمین ہو یا پارٹی صدر ہو اس کے مقابلے میں کوئی بھی امیدوار آئے سامنے آئے. کیا وجہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اس طرح کا جمہوری کلچر اپنی جماعت کے اندر پیدا نہیں کرتی کہ جو پارٹی کا چیئرمین ہو یا پارٹی کا سربراہ ہو، چاہے وہ صدر ہو یا کچھ اور، وہاں پہ کوئی اور امیدوار ان کا سامنا کیوں نہیں؟ کرتا؟ دیکھیں جماعت اسلامی میں جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے وہاں پہ تو نامینیشن پیپر فائل ہی نہیں ہوتے. وہاں پہ تو شورا ہے، سن لیں نا، وہاں پہ شورا ہے. شورا کے ممبر جو ہیں وہ خود ہی اپنی پسند کا نام لکھ کے بھیجتے ہیں اور وہاں پہ جس کے نام میں زیادہ ممبرز کی رائے ہو انہیں جو ہے وہ امیر منتخب کر لیا جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ امیر جو ہیں وہ اوپر سے لے کے نیچے جو ہے نا یعنی گلی کا یونین کونسل کا عہدیدار تک وہ امیر ہی جو ہے وہ پھر ان کو نامزد کرتا ہے. دیکھیں یہ تمام پارٹی کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے. مجھے جماعت اسلامی کے طریقہ کار کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے اور مجھے خیر پوری آگاہی بھی نہیں ہے. جو میں نے سنا ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. ہماری پارٹی میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ نون سے مراد میاں نواز شریف ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کو میاں نواز شریف نے اس مسلم لیگ سے جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں اور اقتدار کی جو لابیز ہیں ان کی لونڈی تھی وہاں سے نکال کے اسے جو ہے وہ ایک عام آدمی کی، ایک عام ورکر کی جو ہے وہ جماعت بنایا. اس جماعت کو جو ہے وہ ایک مقبول جماعت کے درجے پہ انہوں نے بڑے عرصے بعد، اگر میں یہ کہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کو وہ مقام دیا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ پبلک ایٹ لارج لیول پہ ایک پاپولر جماعت ہوئی، تو یہ غلط نہ ہوگا. انہوں نے اس جماعت کو 3 مرتبہ جو ہے وہ بلکہ 4 مرتبہ اس قابل بنایا کہ اس نے پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں بھی اور مرکز میں جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ حاصل کیا، اقتدار مینڈیٹ جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے وہ حاصل کیا. اسی جماعت کے جو ہے وہ دور میں پاکستان کو ایٹمی قوت کا جو ہے وہ اعزاز ملا. اور آج اگر پاکستان قائم ہے تمام تر مشکلات کے باوجود تو اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے نا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. ورنہ یہ مودی 10 سال سے بیٹھا ہے انڈیا میں تو وہ تو ایک آنکھ نہیں پاتا اس کو پاکستان. تو پاکستان کے لیے اور پاکستان مسلم لیگ کے لیے میاں نواز شریف کی گراں قدر خدمات ہیں. ان خدمات کے پیش نظر اگر پوری جماعت جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہے
کہ وہی پارٹی کو لیڈ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی اچنبھے کی بات تو نہیں ہے، ایسے ہوتا ہے بعض پارٹیوں میں ایسے لیڈرز یقیناً ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر پوری پارٹی جو ہے وہ متفق ہوتی ہے۔ اچھا راز صاحب، یہ بتائیے گا کہ بہت زیادہ امید اس والے سے ہے کیونکہ باہر گفتگو بھی کی فارسی صاحب نے، اور تمام کے جو کاغذات نامزدگی لیے گئے وہ میاں نواز شریف کے لیے ہی لیے گئے ہیں، اور نہیں، لیکن میں بطور چیف الیکشن کمشنر اور میرے ساتھ یہ کمیشن کے ممبرز بیٹھے ہیں، جس کسی کا دل چاہتا ہے وہ آئے، کاغذات جمع کروائے۔ ہم آج سارا دن یہاں پہ بیٹھے ہیں، صبح بیٹھے بلا ہیں، مقابلہ نامینیشن پیپر یعنی بالکل یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے جی کاغذ کہاں پہ جمع ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں جی کون کر رہا ہے، کس نے کرنے ہیں۔ ہم بالکل سامنے بیٹھے ہیں، پارٹی کا جو بھی معزز رکن معزز لیڈر جمع کروانا چاہتا ہے بالکل جمع کروائے، اگر آپ جمع کروانا چاہتے ہیں بے شک آپ بھی کروائیں۔ ایک منٹ جی، مسلم لیگ کی ری ویمپنگ کی بھی بڑی بات ہو رہی ہے کہ اس کی جو تنظیم سازی ہے اس کو ڈویژنل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ اور صوبائی سطح پر بھی کافی تبدیلیاں ہوئی، ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ الحمدللہ پنجاب میں، باقی صوبوں میں بھی سارے دوست بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی وہاں پہ بڑی محنت کی ہے، ڈویژن، ڈسٹرکٹ، صوبائی حلقہ اور یو سی لیول تک موجود ہے۔ باقی ہر الیکشن کے بعد پھر یہ عمل تو ہونا ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے زیادہ متحرک ہیں، ان کو آگے لانا ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ انہوں نے کام اچھا نہیں کیا یا ان کا جو ہے وہ ان کو تھوڑا جو ہے وہ سائڈ پہ کرنا ہوتا ہے، تو یہ عمل جو ہے یہ تو پارٹیز میں ہمیشہ جاری رہتا ہے، پہلے بھی جاری تھا، اب بھی اس کے بعد جو ہے وہ یہ عمل تو جاری رہے گا، یہ کوئی اسپیسیفکلی ایسا نہیں کہا۔ جی انصاری صاحب، نواز شریف صاحب کے حوالے سے تھا کہ وہ کافی عرصے سے خاموش تھے، اب پارٹی صدر بننے کے بعد کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ سیاسی طور پر ایک متحرک لیڈر کے طور پر باہر نکلیں گے؟ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ ملک گیر دورے بھی کریں، اور جن سے وہ روٹھے ہوئے ہیں یا جن پر وہ وقتاً فوقتاً شکوے کرتے ہیں، ان شکووں کا حل کیا ہے؟ نہیں، وہ کسی سے روٹھے ہوئے نہیں ہیں اور وہ متحرک ہیں پارٹی کے حوالے سے بھی، اور پارٹی جو گورنمنٹس ہیں پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی، میں نے پہلے بھی ایک دو مرتبہ یہ بات کی ہے کہ جو بھی بنیادی فیصلے ہیں وہ ان کے پارٹی لیڈر ہونے کے ناطے ان کی اپروول کے بغیر نہ آج سے پہلے ہوئے ہیں، نہ آج ہوئے ہیں اور نہ آئندہ ہوں گے، تو اس لیے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ متحرک ہیں۔ باقی جن تقاریر اور جن بیانات کی آپ کمی محسوس کر رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ کمی پوری ہوگی۔ جی پنجاب میں اور دیگر جو صوبے ہیں ان میں بھی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جنرل سیکرٹری کا عہدہ بھی تبدیل کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ نچلے لیول پہ بھی اب کچھ عرصہ قبل ہی دیکھیں یہ تو بہت ساری تجاویز جو ہیں وہ گردش میں ہیں، جس طرح سے پنجاب جو ہے وہ پنجاب جس طرح سے دوسری پارٹیوں نے پنجاب کو 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یہ بات آج سے 5 سال پہلے بھی زیر تجویز تھی، لیکن اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے اسے مناسب نہیں سمجھا۔ تو اسی طرح سے جو باقی عہدے ہیں ان عہدوں کے اوپر بھی اگر لوگوں نے 4-4 5-5 سال کام کر لیا ہے تو دوسرے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ایجنڈے کے طور پہ ضرور ہونی ہے یا ضرور کرنی ہے، جہاں جہاں پہ ضرورت محسوس کریں گے وہ کریں گے۔ جی رانا صاحب یہ بتائیے گا، آج بانی تحریک انصاف عمران خان نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر سکوت ڈاکا اور حمید الرحمان کمیشن کے حوالے سے ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور اس میں موجودہ سپہ سالار کو جنرل یحییٰ سے ملانے کی تشبیہ دی ہے اور خود کو شیخ مجیب الرحمان بنانے کی تشبیہ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ غدار کون ہے، تو اس حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کیا اقدامات ہونے چاہیے اور عمران خان کو یہ شیخ کہاں سے مل رہی ہے کہ وہ جیل کے اندر بھی بیٹھ کر سیدھا توپوں کا رخ موجودہ آدمی شیخ کہہ رہے ہیں اور غدار کہہ رہے ہیں؟ میں یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کو یہ
जो है वो कहाँ से उनको शय या इमा मिल रही है, लेकिन हमाकत जो है ना उसके लिए किसी इमा की ज़रूरत नहीं होती। हमाकत हमेशा जो है वो बंदे के और बाज़ लोगों अक्सर लोगों के अंदर से ही जन्म लेती है, लेकिन मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। बेशक वो मेरे यानी मैं सियासी तौर पे मैं उनसे मुतफिक नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मुजीबुर रहमान साहब के अंजाम से जो है वो बचाए। राणा साहब ये बताइए, आपने एक दफा पंजाब से में उसका एक पैरा पढ़ा था सिर्फ, और उसके बाद आपका जो हाल किया गया था, तो आज वही वो हम उधर कमीशन की रिपोर्ट सारी कौम को पढ़ने का कह रहे हैं। देखें, इसमें वो जो कौम को कह रहे हैं या जो वो कौम के साथ करना चाहते हैं, उसके मतलब मैं तो पिछले 2 साल से कौम को ये मुतनब्बे करता आ रहा हूँ कि ये बंदा जो है इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। तो इसलिए कौम को उसके मुतल्लक मोहतात रवैया जो है वो अपनाना चाहिए, और अंसारी साहब आप भी अपने रवैये को मोहतात रखें। लास्ट क्वेश्चन जी। शहबाज शरीफ जो है वो कायम मकाम सदर मिलेंगे, तो आइंदा सेटअप क्या देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ को कौन सा पार्टी में ओहदा दिया जाएगा? देखें, इसमें पार्टी का ओहदा जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब पार्टी के बहुत ही अहम रहनुमा हैं, और अगर कायदे मोहतरम और प्रेसिडेंट PMLN मियाँ नवाज शरीफ के बाद पार्टी में अगर किसी की पोजीशन है या किसी के ऊपर पार्टी मुतफिक है तो वो मियाँ शहबाज शरीफ का नाम है। तो इसलिए वो ओहदा जो भी मुनासिब समझे। इस वक्त तो वो जिस मिशन पे काम कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान का इकनॉमिक रिवाइवल जो है उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि पूरी पार्टी की भी और हम सब के भी पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं। अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो मैं समझता हूँ कि PMLN भी, इस मुल्क की सियासत भी और मुल्क और कौम भी जो है वो कामयाब है। हम देखते हैं कि उधर सिस्टम के ऊपर जो है वो तवज्जो दी जाती है और जो क़यादत है वो तब्दील होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो खानदान जिस पार्टी में है वो उसी पे रूल कर रहा है। तो क्या मुस्लिम लीग नून क़यादत साजी पर तवज्जो नहीं दे रही कि आपको शरीफ फैमिली के अलावा भी कोई क़यादत पैदा करने की ज़रूरत है या नहीं है? नहीं, देखें, ये इस मुल्क के सियासी हालात हैं। आप मेरे जो सहाफ़ी भाई हैं या जो हमारे टॉक शोज़ में हमारे दोस्त तबसरा फरमाते हैं, वो मुल्क के जो मारूजी हालात हैं उनसे बिल्कुल लातल्लक हो के जो है वो अपना तबसरा जो है वो फरमाना शुरू कर देते हैं। आप मुझे बताएं कि जब किसी भी पार्टी जो है उसकी लीडरशिप को विक्टिमाइज़ किया जाएगा और उस पार्टी को की लीडरशिप को कोशिश की जाएगी डेमोक्रेटिक तरीके की बजाय कोर्सव मेजर से कि उसकी लीडरशिप को जो है वो खोया जब स्नैच किया जाए, उसे पार्टी उनसे जो है वो अलहदा की जाए, तो ये फिर जो है वो जहाँ पे भी वो ऐसी कोशिश होगी उसमें फिर पार्टी के अंदर भी और पब्लिक एट लार्ज आवाम के अंदर भी जो है वो फिर रेजिस्टेंस आती है। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो या मियाँ नवाज शरीफ हो, ये बिल्कुल आपके सामने जो है वो खुली मिसालें हैं। शरीफ फैमिली को अगर पार्टी में एक अहमियत, एक मकाम, एक लोगों की मोहब्बत या एक जज्बाती लगाव अगर हासिल है तो उसकी एक वजह है कि शरीफ फैमिली को जो है वो एक दफ़ा नहीं 3 मरतबा जो है जिस अंदाज से विक्टिमाइज़ किया गया ड्यू टू पॉलिटिक्स, ड्यू टू पार्टी, तो उसके फिर जो असरात हैं वो बिल्कुल मुरतब होते हैं। अगर ये चीज़ें ना होती, अगर पिछले 70 साल से इस मुल्क के अंदर सियासत जो है वो एक तरीक़ाकार के मुताबिक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक चल रही होती तो आज तक फिर कई तब्दीलियाँ जो है वो पार्टियों में आ चुकी होती और मुल्की सतह पे भी आ चुकी होती। और अगर इस मुल्क में इस प्रोसेस को जो है इस अंदाज से चलने दिया जाएगा तो ये तब्दीलियाँ जो है जिस तरह से दुनिया में आई हैं पाकिस्तान में भी आई हैं। पार्टी आइन के कमेटी कायम की गई थी कि पार्टी आइन में तरमीम की गई,
وہ کمیٹی کب تک اپنا کام مکمل کر لے گی اور کب تک آئین کی ترمیم ہوگی؟ وہ آئین میں جو ترامیم ہیں اس کے اوپر ہم نے کام مکمل کر لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل مرکزی کونسل سے سیکرٹری جنرل پارٹی کے چودھری احسن اقبال صاحب جو ہے وہ ان کی پرمیشن انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ جی کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ بانی پی کے چیئرمین کے لیے دعا گو بھی ہیں، تو نہیں، میں جس بات کے لیے دعا گو، آپ کو پتہ ہے نا جس انجام کی میں نے بات کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن دعا تو دی۔ یہ بتائیے گا کہ اب کیونکہ نواز شریف پارٹی کے صدر بھی بننے جا رہے ہیں، تو عمران خان اگر تھوڑی سی لچک دکھاتے ہیں، مذاکرات کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو آپ کی پارٹی کی طرف سے کیا نظر ہے؟ دیکھیں ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہم تو پارلیمانی جمہوری سسٹم میں میرا تو یہ یقین ہے کہ کوئی جماعت، کوئی سیاستدان ڈائلاگ سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ میں جو گاڑی ہے اس کے دو پہیے ہیں، حزب اقتدار اور حزب اختلاف، تو بات کے بغیر تو بات ڈائلاگ کو تو کوئی انکار جو ہے وہ کر نہیں سکتا۔ لیکن بانی پی ٹی آئی نے یہی اس ملک کا المیہ ہے، اس ملک کی سیاست کا المیہ ہے کہ جب سے ان کو ریکگنیشن ملی ہے اکتوبر 2011 سے آج 2024 13 سال ہو گئے ہیں، وہ اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہ میں کسی سے بات کروں گا، نہ میں کسی کو چھوڑوں گا، نہ میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا، نہ کسی کے ساتھ ڈائلاگ کروں گا۔ اور اس کی اس ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے آج پچھلے 13 سال میں کرتے کرتے ہوتے ہوتے جو ہے پاکستان معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی جو ہے اس جگہ پہ آگے کھڑا ہے۔ کل آپ نے سر شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ اداروں کے درمیان جو محاذ آئی ہے اس کے لیے پس پردہ ڈائلاگ شروع ہونے جا رہے ہیں، کیا وہ شروع ہو چکے ہیں اور ان کا نتیجہ کب تک ہم متوقع کریں؟ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہونے جا رہے ہیں تو پھر پس پردہ کیا ہوگا؟ اچھا رانا صاحب، ملک ریاض انقلابی ہو گئے ہیں، تھوڑا سا قوم کو بتا دیں کہ جو بھی عمران خان کے ساتھ لگتا ہے انقلابی۔ آپ ملک ریاض کی بات کر رہے ہیں، اس ملک میں خواجہ سراج جو ہے وہ انقلابی ہو گیا۔